حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو جاتا ہے اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ عموماً انسان کا بچپن کھیل کود میں گزر جاتا ہے۔ جوانی میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، کچھ سنورنا ہے، جبکہ بڑھاپے میں انسان مختلف بیماریوں اور جسم کی کمزوری کی وجہ سے بے بس ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر اس سے پیار و محبت، آرام، سکون اور دیکھ بھال کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ دین اسلام نے جہاں نماز اور روزہ، زکوٰۃ اور حج اور دیگر معاملات میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائی ہے، وہیں بوڑھوں کا مقام و مرتبہ اور ان کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے، اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں اپنے عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنے کا بھی حکم بھی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ وہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچیں تو اسے اف تک نہ کہنا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوبصورت نرم بات کرنا، اور ان کے لیے نرم دلی اور عاجزی کا بازو جھکائے رکھنا، اور دعا کرنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا پوسا اور میرا خیال کیا۔ بوڑھوں کی عزت کیجیے۔ اسلام ہمیں بوڑھے والدین کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں اور معاشرے میں موجود دیگر بوڑھے حضرات کی بھی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی عزت کرنا اللہ پاک کی تعظیم میں سے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑا شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ لوگوں نے اسے جگہ دینے میں دیر کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ اہل ایمان میں امام طاؤس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی تعظیم کرنا سنت ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے۔ نمبر 1، معلم دین، یعنی وہ شخص جس نے اپنی زندگی کو طالب علم کے لیے وقف کر دیا، حصول علم کی خاطر سفر کیا، دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس کی اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، تو ایسے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک تعظیم اور عزت و احترام کے قابل ہیں۔ نمبر 2، بوڑھا شخص ہے، یعنی کوئی مسلمان یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ایسا مرد یا عورت جس کا جسم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کے سہارے کا محتاج ہے، تو ایسا شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک احترام اور عزت کے لائق ہے، اور اس معاملے میں مذہب کی بھی کوئی قید نہیں۔ خواہ بوڑھا شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو تو مسلمان کے لیے انسانیت کی بنیاد پر اس کا احترام لازم ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صلح حدیبیہ کے بعد ان کی مشرکہ والدہ حضرت ابوبکر صدیق کی سابقہ بیوی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد الرزاق تھا اور وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ جب قتیلہ مدینہ آئی تو وہ اپنی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کوئی تحفے لے کر آئی۔ یہ تحائف کپڑے اور کئی دیگر اشیاء پر مشتمل تھی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ کی آمد اور تحائف کے معاملے میں تذبذب محسوس کیا کہ یہ تحائف لینا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ان کی والدہ مشرکہ تھیں اور وہ دین اسلام پر نہیں تھی۔ اس نے حضرت اسماء نے پوچھا کہ کیا ان کی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کے تحائف قبول کرنا درست ہوگا، کہ اس تذبذب کے سبب حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ مشرکہ ہیں، وہ میرے پاس آئیں اور تحائف لائیں، کیا میں ان کے ساتھ صلح رحمی یعنی رشتہ داری کا حق ادا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلح رحمی کرو اور ان کے حقوق ادا کرو۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی دین سے مشروط نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فرمان سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، حقوق ادا کرنا ایک بنیادی انسانی اور اسلامی فریضہ ہے، چاہے والدین مسلمان یا غیر مسلم ہوں۔ اسلام رشتہ داری اور صلح رحمی کو بہت اہمیت دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر رشتہ دار دین اسلام پر نہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسرا شخص جس کا احترام کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا وہ حاکم وقت ہے،
جبکہ چوتھا شخص انسان کا باپ ہے۔ بوڑھوں کو ترجیح دیجیے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کی عزت کا کمال درجہ یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بولا جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی قبیلے کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور ان میں سے ایک نوجوان گفتگو کے لیے کھڑا ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم ٹھہرو، تمہارے بڑے کہاں ہیں؟ بوڑھوں کی عزت کر کے اپنی عمر میں اضافہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو نوجوان کسی بوڑھے شخص کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے بڑھاپے کے وقت ایسے شخص کی عمر بڑھا دے گا جو بوڑھوں کی عزت کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں لمبی عمر کی بشارت ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بوڑھوں کی عزت کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سوال کیا کہ میرے بال سفید کیوں ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آیا اور وہ بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے ہوئے دیکھا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میرے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے، بزرگی اور تجربات میں فراوانی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بڑھاپا ہی انسان کی نفسانی خواہش سے دور کرتا ہے اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورے لے کر آپ اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھے مشورے دیتے ہیں۔ اسی طرح بالوں کا سفید ہونے کے احکامات کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا چاہیے یا نہیں، اور کیا سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو، کیونکہ بڑھاپے میں بالوں کا سفید ہونا مسلمان کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے جبکہ اس مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث مختلف کتابوں میں بیان کی گئی ہے اور احادیث کی کتابوں میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سفید بالوں کو رنگنا چاہیے یا نہیں؟ بالوں کو رنگنا خضاب کرنا کہلاتا ہے، اور جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید بالوں کو رنگنے کرنے کا حکم کیوں دیا؟ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑھاپے میں بالوں کی سفیدی کو خضاب کے ذریعے سے بدل ڈالو اور خضاب نہ لگانے میں یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہودی اور نصرانی جو کہ عیسائی خضاب نہیں لگاتے تھے لہٰذا تم ان کے خلاف کرو، یعنی کہ خضاب لگاؤ۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ مہندی کا خضاب لگانا یا مہندی میں کوئی اور چیز ملا کر سفید بالوں کو رنگ کرنا بھی جائز ہے اور خضاب لگانا بھی ٹھیک ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دم دباغت دیے ہوئے اور بغیر بال کے چمڑے کا جوتا پہنا کرتے تھے اور اپنی ریش مبارک یعنی داڑھی مبارک آپ ورش جو کہ گھاس ہے جو یمن کے علاقے سے ملتی ہے اس کے ذریعے اور زعفران کے ذریعے سے رنگ لگاتے تھے۔ مہندی لگانا جائز کہا جاتا ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے، یعنی کہ مہندی لگانا تو جائز ہے لیکن آج کے دور میں جو مختلف قسم کے پروڈکٹ سامنے آ چکی ہیں اور کیمیکلز وغیرہ جن سے رنگ لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ جلد پر بھی لگ جاتا ہے اور اگر اس کو وہاں سے جلد نہ اتارا جائے تو آپ کی جلد بھی کالی دکھائی دیتی ہے۔ اسی طرح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دفعہ سرخ اور زرد رنگ کا خضاب لگایا۔ اسی طرح بعض حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بالوں کو رنگ کرنا بھی ذکر ہے، جبکہ سفید بالوں میں سیاہ رنگ کا خضاب لگانے کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ کو لایا گیا۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال بالکل سفید تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رنگ بدلو اور کالے رنگ سے بچو۔ اس طرح ایک اور حدیث کے
سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی قومیں وقت آخر میں آئیں گی جو کبوتر کے پپوتوں کی طرح کالے رنگ کا خضاب کریں گے اور جنت کی خوشبو تک نہ پائیں گے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کالے رنگ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ مختلف رنگ کی مہندی وغیرہ لگائی جا سکتی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزہ منع کیا ہے۔ غزہ کی 4 اقسام ہیں، جن میں سے سب سے پہلے قسم تو یہ ہے کہ سارے بال نہ منوانا، بلکہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے بالوں کی طرح ٹکڑے میں نہ منوانا، جبکہ دوسری قسم درمیان سے سر کے بال منوانا اور اطراف سے بال چھوڑ دینا۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اطراف سے بال منوانا جبکہ سر کے درمیان سے چھوڑ دینا، جبکہ یہ چوتھی قسم یہ ہے کہ سر کے آگے سے بال منوانا اور پیچھے سے چھوڑ دینا۔ آج کل مختلف فیشن اور مختلف سٹائل دیکھتے ہیں جو کہ مغرب سے ہمارے معاشرے میں آتے ہیں، ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم پر عدل کا خیال رکھا کہ سر کا کچھ حصہ منوا کر اور کچھ حصہ چھوڑ کر کے اس کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے۔ بالوں سے کچھ حصہ سرنگا کر دیا جائے اور کچھ ڈھانپ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ کٹا ہوا تھا اور کچھ حصہ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا کہ یا تو سارا سر منڈواؤ یا سارا سر چھوڑ دو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم میں بچے، جوان اور بوڑھے سارے لوگ شامل ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھوں کی عزت اور احترام کریں۔ اگر ہم گھر میں یا کہیں اور بیٹھے ہوں اور وہاں بوڑھے والدین یا دادی دادا، جب کوئی رشتہ دار یا کوئی بوڑھا آدمی آ جائے تو اس کی عزت کرتے ہوئے ہمیں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ ان کو سلام کریں اور ان سے بیٹھنے کا کہیں۔ جب بھی ہم کہیں جا رہے ہوں اور راستے میں کوئی بوڑھا شخص ملے تو اسے عزت دیتے ہوئے سلام کریں۔ اس کے پاس کوئی سامان ہو تو وہ سامان اٹھا کر اس کی مدد کریں۔ اس طرح جب ہم کسی ٹرین یا گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور کوئی بوڑھا آ جائے تو بیٹھنے کی جگہ نہ ہو تو اس کو اپنی جگہ پر بٹھا کر عزت دیں اور اس کی دعائیں لیں۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بوڑھے شخص کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ کریم سفید داڑھی بالوں والے بندے کے پھیلائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک ہمیں اسلام کی روشن تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے بوڑھے حضرات کی عزت، ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اسلام میں موت کے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے جاری ہونے کو بہترین انجام کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث اور اسلامی کتب میں مختلف روایات موجود ہیں، اور فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھوں کے چند اعمال ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سے اللہ راضی ہوا اور ان کو مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب فرماتا ہے۔ ان خوش نصیب بوڑھوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں ایمان پر استقامت رکھتے ہیں۔ ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہونے کی کبھی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا اور جنت میں ضرور بے ضرور داخل ہوگا۔ صحیح مسلم۔ ایمان کی استقامت اور اللہ کے ذکر پر موت کے وقت جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ بوڑھے افراد جو طویل عمر گزارنے کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ سعادت ممکن ہے۔ نمبر 2، والدین کی خدمت کرنے والے افراد کے بارے میں حدیث میں بہت سی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور ایسے بوڑھے افراد جو اپنی اولاد کو نیکی اور خیر کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے ان کی زبان میں کلمہ جاری ہونے کی کبھی امید کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نہ خاک آلود ہوگی جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ان افراد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے جو اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور ان کی دعائیں کا وسیلہ بنتے ہیں۔ ایسے والدین کے لیے نیک انجام کی امید کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3،
نماز کے پابند ایسے بوڑھے افراد جو اپنی پوری زندگی میں نماز کی پابندی کر رہے ہوں، ان کے لیے موت کے بعد کلمہ طیبہ کے جاری ہونے کی خوشخبری دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا وہ دین کو قائم رکھے گا۔ مسند احمد۔ نماز کی پابندی کرنے والے بوڑھے افراد کے دل اللہ کی اجازت سے معمور ہوتے ہیں، اور موت کے وقت اللہ کا ذکر ان کی زبان پر جاری رہتا ہے۔ نمبر 4، حقوق العباد کا خیال رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے حقوق ادا کیے، دوسروں کا حق نہ مارا، ان کے لیے بھی نیک اعمال انجام کی بشارت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بخاری۔ حقوق العباد کا خیال رکھنے والے بوڑھے افراد کو اللہ کی رحمت نصیب ہوتی ہے، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور ان کو موت کے بعد کلمہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ نمبر 5 پر قرآن کے حافظ اور قاری ہیں۔ بوڑھے افراد جو قرآن کے حافظ قاری ہیں اور انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے اور پڑھانے میں گزارا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی نیک انجام کی بشارت دی گئی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن اپنے قاری کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے بوڑھے افراد کی زبان پر اکثر قرآن کے الفاظ موت کے وقت میں بھی جاری رہتے ہیں۔ زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے والے ایسے بوڑھے افراد جو اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رکھتی ہیں، ان کو موت کے وقت بھی یہ ذکر جاری رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کرتے رہو یہاں تک کہ لوگ تمہیں پاگل مجنون سمجھنے لگیں۔ مسند احمد۔ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے بوڑھے افراد کے لیے یہ عظیم سعادت ممکن ہے کہ نمبر 7، دعا کرنے والے اور بخشش مانگنے والے بوڑھے افراد جو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کی زبان پر موت کے وقت کلمہ جاری ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور نماز کے لیے جھکتے ہیں، یہ کیفیت ان کے نیک انجام کا سبب بن سکتی ہے۔ نمبر 8، نیک اولاد چھوڑنے والے ایسے بوڑھے افراد جنہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور دینداری کی تربیت دی ہوگی، ان کے لیے بھی موت کے وقت اللہ کی رحمت کی بشارت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بڑھاپے کے 3 اعمال ایسے ہیں جو اللہ کو بے حد پسند ہیں، کہ جسے اللہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ان کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 چیزوں کے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ نمبر 2، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ نمبر 3، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ موت کے وقت کلمہ طیبہ کا جاری ہونا اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے اور بندے کے نیک اعمال کا ثمر ہے۔ مذکورہ صفات اور اعمال ایسے بوڑھے افراد کو اس سعادت کا مستحق بناتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور بڑھاپے میں اللہ کی رحمت کا طلبگار رہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔